إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما والحمد لله على كل حال حاضرین جمعہ، برادران اسلام، معزز بزرگوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ الذاریات کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ساتھ ہی بخاری مسلم کی بھی حدیث میں نے مشہور پڑھی ہے، اور آج کے اس جمعہ کے خطبے کے موقع سے مجھے جس عنوان کے تحت کہنا ہے وہ ہے مقصد حیات۔ شاعر کہتا ہے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ سامعین حضرات، یہ جمعہ کا خطبہ ہے اور موضوع بہت وسیع ہے۔ انہی چند منٹوں میں میں آپ کے سامنے کچھ بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی تخلیق یعنی مقصد تخلیق کو وضاحت فرما دیا ہے کہ ہم اور آپ
کیوں دنیا میں آئے، کس لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ خالق کائنات کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی رب سے مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے، لو لگانا ہے تو اسی سے لو لگانا چاہیے، اسی پر توکل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ مصیبت وہی دیتا ہے اور مصیبت وہی ٹالتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، روزی وہی چھینتا ہے، مالدار وہی کرتا ہے، غریب وہی کرتا ہے۔ یعنی امیری، غریبی، فقیری، شاہی، بادشاہی، یہ جتنی قدرت کی چیزیں ہیں سب اللہ کے اختیارات میں ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام مکمل نظام بندگی بھی ہے اور مکمل نظام زندگی بھی ہے۔ اس دین کے اندر جس بات کی اہمیت اور اولیت دی گئی ہے وہ اسلام کی اصطلاح میں عبادات کہلاتے ہیں۔ انہی عبادات کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے خالق مالک کی خوشنودی کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْكُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے اور آپ کا کوشچن ہے، سوال ہے اپنے رب سے کہ اللہ تیرا بھی کوئی مقصد تو نہیں ہے؟ اپنی بندگی، عبادت و بندگی کروانے کا کوئی اور مقصد تو تیرا نہیں ہے؟ ہم کو بھی سوال کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہا ہے، میرے بندو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ نہیں میرے بندو، میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، میرا صرف مقصد یہ تھا کہ تو میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا خالق، مالک، رازق، پالنہار، ہر آفت مصیبت کا دور کرنے والا، دفاع کرنے والا، تنے تنہا۔ میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہوں تجھے، اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، یہی میرا مقصد ہے۔ اس کے پیچھے تیرے لیے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ میرا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ایک بادشاہ ہے، ایک دھنی ہے، ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے۔ مقصد ہے ضرور، ایک مالک کے پاس ایک نوکر کام کرتا ہے 8 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، جو بھی ان کے وقت متعین ہے، ڈیوٹی بجاتا ہے، لیکن دونوں کا مقصد ہے، واضح ہے۔ نوکر کمائے گا، اپنی مزدوری لے گا، مالک کا مقصد یہ ہے کہ نوکر محنت مشقت ہماری کھیت میں، ہمارے کارخانے میں کام کریں گے تو میرا بھی پیٹ بھرے گا، ان کا بھی پیٹ بھرے گا، میرے بیوی بچے بھی خوشحال، ان کے بیوی بچے خوشحال، یہ مقصد ہے۔ لیکن میرے رب کائنات کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میرے بندو، میں تم سے روزی روٹی نہیں مانگتا، میرا مقصد یہ نہیں کہ تم میری عبادت بندگی کرو، تم میں تیری روزی کا میں سہارا ہوں، تو مجھے روزی دینا، کھانا پینا دینا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ میرا مقصد ہے ہی نہیں ہے۔
بلکہ میں تو رزاق ہوں، ذو القوت المتین ہوں، زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہوں۔ حدیث قدسی ہے، بہت بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم کتاب البر کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما نقص ما زاد ذلك من ملک شیئا۔ رب کائنات کہتا اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان و جن سب کے سب، بابا آدم سے لے کر کے آخری انسان تک، جتنے ولی، جتنے پیغمبر، جتنے انسان و جن پیدا ہوئے، سب کے سب تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اللہ والا ہے، ان کے جیسا سب کے سب ہو جائے، ما زاد ذالک من ملک شیئا، میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں رتی برابر، ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا میری بادشاہت میں، سارے لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں، ذرہ برابر بھی اللہ کو اس کی شان میں کچھ فرق کر دینے والا نہیں ہے معاملہ۔ اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے جن و ان سب کے سب، تم میں سے جو سب سے زیادہ فاجر ہے، فاسق ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، ان بدبختوں کی طرح سارے کے سارے بدبخت بن جائیں، ما نقص ذالک من ملک شیئا، میری بادشاہت میں رتی برابر، ذرہ برابر نقص پیدا نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلک من ملک شیئا الا کما ينقص المخیط اذا ادخل فی البحر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان و جن سب کے سب ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑے ہو جائیں اور من پسند مجھ سے سبھی مطالبہ کرنا شروع کر دے۔ کوئی کہے اے اللہ یہ جتنی بڑی دنیا ہے نا، اس سے کئی دنیا مجھے دے دے، کوئی اور اپنا من پسند مطالبہ کر دے، یعنی من پسند جو بھی اللہ تعالیٰ سے چاہے وہ بھیک مانگ لے۔ اللہ کہہ رہا فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، تمہارے اگلے پچھلے انسان و جن، ولیوں اور پیروں، فقیروں، تمام دیوی دیوتاؤں کو، ہر قسم کے ذریت آدم سے لے کر کے تمام مخلوقات کو میں دیتا چلا جاؤں، میرا مخلوق، میرے بندے مجھ سے مانگتا چلا جائے، میں جھولی بھر بھر کر کے دیتا چلا جاؤں، ما نقص ذلک من ملک شیئا، لیکن میری بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ کتنی کمی ہوگی؟ الا ادخل فی البحر، تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سوئی کو، مخیتن کہتے ہیں سوئی، مخیا کو، سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے نکال کر کے دیکھے کہ اس سوئی کے اندر کتنا پانی آیا۔ میرے بھائیو انصاف سے کہنا، سمندر ہے، دریا نہیں، تالاب نہیں، چونکہ سمندر، اسلام کیا ایک سمندر ہے، سمندر کا پانی سوکھتے ہوئے کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں، دریا، تالاب، بڑے بڑے تالاب، بڑے بڑے دریائیں سب خشک ہو جاتے ہیں وقت آتا ہے تو، لیکن ایک سمندر کے خشک ہونے کا ایک تذکرہ ملتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گیا تھا جب قحط سالی پھیلی تھی، جی ایک واقعہ ملتا ہے۔
لیکن وہ تو ایک چھوٹا سمندر ہے. ایک سمندر جو 7 سمندر اور اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہیں تو ختم اللہ کے کلمات نہیں ہو سکتے ہیں. سمندر خشک ہو جائیں گے اور دیگر پنسل اور قلمیں ختم ہو جائیں گی, سیاہیاں ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کا کلمہ ختم نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے اور دیکھے کہ کتنا اس میں پانی آیا. تو میرے بھائیوں اس میں ذرہ برابر بھی پانی کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی بھی کمی واقع ہمارے خزانے میں کوئی نہیں کر سکتا. اتنے بڑے طاقت اور قوت ذوالقوت المتین رب کو چھوڑ کر کے غیر نسل خیروں کے چکر میں پڑے ہو. اے دنیا کے انسان, جس نے تجھے پیدا کیا اس خالق کو پہچان لو. اگر تم نے نہیں پہچانا ہے تو ان آیت کریمہ حدیث نبی سے شناخت کرو اپنے رب کی طاقت اور قوت کو, اس کی جلالت اور عظمت اور شان و شوکت کو پہچانو. وقت سے پہلے پہچان لو. لیکن آج جس کو ہگنے مسلی بھی نہیں آتا ہے, یہ جس کو ہگنے مسلی کا طریقہ معلوم نہیں, لوگ ان کو بھی معبود بنا رکھا ہے. کہتا یہ میرا پیر, یہ میرا فقیر, یہ میرا معبود, یہ میرا داتا, یہ میرا دیتا. کوئی داتا دیتا نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارے اللہ کی ذات کو تم نے پہچانا نہیں. اللہ تو لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. آسمان کو, زمین کو, سورج کو, چاند کو, ستارہ کو, سیارہ کو, لوح و قلم, دریا, سمندر, اللہ نے کہہ دیا کون, وجود میں آ گیا. اتنی بڑی طاقت کے مالک کو چھوڑ کر کے غیرے نہ تو خیروں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. شیطان ہمیں کہاں تک بہکا دیا. وَلَقَدْ ظَنَّ ابلیس فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا گمان پکا سچا کر کے دکھایا کہ شیطان کی اتباع پیروی میں سبھی لوگ لگ گئے. إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایک فریق مومن جماعت کو چھوڑ کر کے, قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والی جماعت کو چھوڑ کر کے سارے لوگ شیطان کے پیروکار ہو گئے. جی اگر سروے کریں گے نا تو ایسی معاملہ آئے گا. یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک بات کی میں تفصیل آپ کو کر کے بتاؤں, یہ سب گھنٹوں کی بات ہے. تو میرے بھائیوں, یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات جو کہی ہے اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. با مقصد ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. با مقصد زندگی گزاریے. اور ہماری مقصد حیات کا ایک زبردست خاکہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا جو ہم اور آپ ہر سال قربانی کے موقع سے یہ نظارہ دیکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عہد و پیمان ہوتا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له اللہ الصمد. ہم یہ عہد کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, جانور پر چھری چلا کر کے یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ, جبکہ یہ جھوٹا وعدہ ہے. جھوٹ بول کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں. جی سنے ہو کبھی, یہ نہیں سنے ہو, آج سن لو. جو شخص بے نمازی کی قربانی جائز نہیں ہے, سمجھ لینا. چونکہ جھوٹا وعدہ کر کے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں, کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای, اے اللہ بے شک میری نماز, جبکہ وہ نماز نہیں پڑھتا, جبکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا, جھوٹ بول کر کے ایک جانور پر ظلم کر رہا ہے.
جانور پر ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ اجر و ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، سن لو۔ اس پر ہماری کتاب بھی چھپ رہی ہے کہ بے نمازی کا کون سا عمل قبول ہے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک خاکہ کھینچ دیا مقصد حیات کا کہ کہو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری ساری قسم کی قربانیاں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہر قسم کی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تو مسلمان میں سے ہوں، یہ عہد کرتے ہیں ہم۔ لیکن جانور کو ذبح کرتے ہیں، گوشت وغیرہ کھا لیتے ہیں، اور یہ جھوٹا یہ مکار اپنے رب کے سامنے جھوٹ بول کر کے اور پھر نماز پڑھنے سے غائب ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت بندگی کے بجائے اپنے نفس کی اتباع و پیروی میں لگ جاتا ہے، من پسند عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب ناجائز زندگی، حرام کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، رب کائنات کتنا بڑا رحیم کریم ہے، ارے اس کی رحیمیت اور کریمیت کو دیکھ لیجئے، وہ کتنا رب ہم پر مہربان ہے، اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے میرے مومن بندو، مجھ پر ایمان لانے والوں بندو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، اس لیے کہ دین جو ہے نا اپنے محبوب بندوں کو اللہ دیتا ہے، چہیتے بندے کو دیتا ہے، پیارے لاڈلے بندوں کو دیتا ہے، اور دنیا جو ہے نا یہ دنیا اہرے غیرے نتو خیروں کو چھپر پھاڑ کر کے دے دیتا ہے۔ جی کھاؤ لو مزے اڑاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک مکان بنائیں گے، 2 سے 4 کر لیں گے، ایک کارخانہ سے 4 کارخانہ بنا لیں گے۔ آج ہم 1 پیسے کے مالک ہیں، 1 لاکھ کے مالک بن جاتے ہیں، 1 لاکھ کے مالک ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں میں تو ایک دم اللہ کا چہیتا بندہ ہوں، میں تو بڑا کامیاب انسان ہوں، میں بہت بڑا کامیاب خوش نصیب انسان ہوں۔ بیوقوف، یہ شیطان نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو قارون سب سے خوش نصیب تھا، تب فرعون سب سے بڑا بادشاہ تھا، فرعون خوش نصیب ہونا چاہیے، حامان اور شداد اور نمرود سے بڑا ہونا چاہیے خوش نصیبوں میں سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آنے واحد میں چند منٹوں کے اندر، سیکنڈ کے اندر پیس دیا، اللہ نے کچل دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ دنیا کی حقیقت سنو گے؟ سن لو، آپ بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ ترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، اگر اس دنیا کی حقیقت، جس دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، یہ گھومتا ہوگا، چھوٹا سا مخلوق ہے، کبھی غور آپ نے کیا؟ چھوٹا سا مخلوق ہے، گھن 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 کرتے ہوئے آتا ہے، کہتا بیوقوف غافل اٹھ جا، کب تک سوتا رہے گا؟ نہیں اٹھتے ہیں نا تو مچھر ڈنک مار دیتا ہے، جی ہوشیار کر دیتا ہم کو، چونک جاتے ہیں ہم، مچھر نے کاٹ لیا، جی وہ خون پی کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بعوضہ، جناح کہتے پر کو، مچھر کے اوپر جو رہتا ہے پنکھی، اس کو پر، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی نے یہ نہیں فرمایا مچھر کی حقیقت، چونکہ مچھر کے اندر ایک قطرہ خون تو ہوگا،
چوز کر کے گیا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس کی طغیانی اور سرکشی اور اس کی بغاوت کی وجہ سے، اس کے کفر و طغیان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ سنیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دین دیتا ہے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، صحیح دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا فرما دیتا ہے اور وہ دین پر گامزن ہو جاتا ہے، عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے مومن بندوں کی پہچان ہے، خاصیت ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا پر کبھی پھولے سماؤ مت، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، فالس ہے، بیکار ہے، ہیچ ہے۔ مچھر کی پر کی کیا قیمت ہے بھائی؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ میں کہوں مچھر کو مار کر کے اس کے پر کی قیمت لگاؤں، اے لوگوں مچھر کی قیمت، یہ پر کی کوئی قیمت ذرا چکاؤ بھائی، تو کہو گے مولوی بیوقوف تو نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ مچھر کے پر کی کوئی اہمیت ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اس پوائنٹ پر اگر ہم اور آپ مسلمان سمجھ لیں نا تو کسی کا مال، کسی کی جائیداد، کسی کا دھن دولت، روپیے پیسے، عزت و آبرو نہیں لوٹیں گے، نہیں چوری چماری کریں گے۔ اگر ہم نے مثال کے طور پر کسی کا 1 کروڑ روپیہ لے کر کے آ گیا چوری کر کے اور مر گیا، روپیہ لایا، کروڑوں روپیہ لایا اور مر گیا، کیا میرا کیا ہوا اس سے؟ اس کا مالک کون بنا؟ میرا کھاتے میں تو چور کا نام لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں مجرم ہو گیا۔ یہ روپیہ سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ جو دنیا میں زندہ رہے گا میرے آنے والے، لیکن کیا وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بننے والا ہے؟ تو اگر کسی کے اندر اتنا ڈر خوف پیدا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو کروڑوں روپیہ کسی کا رہے گا تو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جی اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند دانا و بینا وہ ہے جو اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے اس نے اچھا عمل کر لیا۔ والعاجز من اتبع ہوا، اور بیوقوف احمق وہ ہے جس نے اپنے آپ کا غلام بنا لیا اور تمنا رکھتا ہے کہ میرا رب تو غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، جنت ملے یا نہ ملے آسرا تو ہے۔ یہ بیوقوف لوگوں کی کہاوت بچپن سے ہم لوگ بھی سنتے آ رہے ہیں، جنت ملے یا نہ ملے آسرا تو ہے۔ ارے ایسا آسرا لگانے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کون تھے؟ امام الانبیاء، شفیع المذنبین، آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء۔ اللہ کے بعد آپ سے بھی بڑا درجہ کسی کا ہو سکتا نہیں نا؟ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فاطمۃ انقذی نفسکی من النار سلینی ما شئتی من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، لخت جگر محمد کی بیٹی فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ میرے باپ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، میرے باپ تو بخشوا لیں گے، یہ نہ سمجھنا، یہ خیال میں یہ بات نہ لانا۔ بیٹی فاطمہ دنیاوی زندگی میں جو دھن دولت مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن جب اللہ کا عذاب آگا، اس کی پکڑ آئے گی، تو میری بیٹی فاطمہ میں اللہ کے عذاب سے تجھے نجات نہیں دلا سکتا۔ جی یہ بات تھی۔ آج ہم کہتے ہیں پیر کے دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ ارے وہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان رہے گا تو
کون سا دامن پکڑو گے؟ سب ننگے مادرزاد رہیں گے جی. انبیاء سے لے کے پیر فقیر جتنے ہیں دنیا کے ابن آدم، سب کے سب ننگا مادرزاد اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. جس طرح ایک بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں کپڑا نہیں رہتا نا، اسی مادرزاد ننگے رہیں گے. حضرت عائشہ تعجباً کہتی ہے اللہ کے نبی، بولے عائشہ معلوم ہے وہ دن اتنی فرصت کہاں ہوگی کسی کے طرف کوئی دیکھے. اللہ سمجھ جی. اور ایک عبادت کے تعلق سے اور بتا دیتا ہوں. صحابہ کرام ایک دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. حالانکہ وہ 5 وقت نمازی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، زکاتی ہے، رمضانی ہے، تہجد گزار ہے، ساری عبادتوں کا بڑا عابد گزار ہے، لیکن وہ آتا کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ کیا فرمائیں؟ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت و بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ، اور فرائض نماز کی اہتمام کرنا. وتصوموا رمضان وتؤدوا الزکاۃ وتصوموا رمضان، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا، رمضان کا فرض روزہ رکھنا. فلما واللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیء ولا انقص. اے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اے اللہ کے نبی آپ کی تعلیمات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا. فلما واللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پیٹ پھیر کر کے جانے لگا آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا. اے دنیا والوں، اے میرے صحابیوں، جن کو جنتی آدمی اپنی دونوں آنکھ سے دیکھنا ہو، دیکھو جنتی آدمی کیسے کیا جا رہا ہے. جی آج ہم لوگ اللہ کی بندگی کیسی کرتے ہیں؟ من پسند، دل میں آیا تو کر لیا، نہیں آیا تو نہیں کیا. یا کوئی باپ دادے کے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، کوئی پیر فقیر کے مطابق عمل کر رہا ہے، کوئی امام کو لے کر کے عمل کر رہا ہے. ہمارے نبی کا عمل کہاں گیا؟ کل پوچھا جائے گا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلى صلى سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. مسلمانوں، کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں جو سب سے پہلا سوال کرے گا وہ نماز ہی تو ہے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، اور پڑھی تو کیسی نماز پڑھی؟ کیا سلو کما رأیتمونی وہ سلی والی نماز پڑھی، یا اماموں والی نماز پڑھی، یا باپ دادے والی نماز پڑھی؟ اگر امام والی نبی کی نماز والی ہوگی، سنت رسول کے مطابق ہوگی نماز، تو ہماری نماز جب درست ہو جائے گی، اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، نماز کی برکت فضیلت سے سارے اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے. جی لیکن آج ہم اور آپ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی عبادت کرنے کے لیے؟ بتائیے، نہیں نا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. صلی انتفقت قدمہ، آپ کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی تھی. ورم فقیل لہو، اے اللہ کے نبی آپ یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک ما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے ہیں. تو آپ کیا فرماتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے نہ رہوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنے بڑے احسانات کیے تو میں شکر گزار بندہ بن کر کے نہ رہوں؟ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، لیکن ایک واقعہ بتا کے جا رہا ہوں. جنگ احد کا واقعہ سنے ہوں گے نا. آج ہم لوگ کچھ مسجد بنوا لیتے ہیں، کچھ مدرسے بنوا لیے، کچھ نیکی کے کام کر لیے، نماز پڑھ لیے، تو پھولے سماتے نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا واقعہ ہے. نافرمانی ہوئی،
9 صحابہ کرام جب نبی پر اسلام کا پورا خاتمہ کے لیے چاروں طرف سے نبی پر حملہ آور ہو گئے دشمنان اسلام، شہید ہوتے ہوتے 7 تو شہید ہو گئے، 2 مجاہد جوان باقی رہے، ایک عبید اللہ بن طلحہ بن عبید اللہ اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کے ڈھال بن گئے تھے کہ میرے نبی پر ایک آنچ نہیں آنی چاہیے، ہمارا جسم زخمی ہو جائے، ہم شہید ہو جائیں، لیکن میرے محبوب کو آنچ نہ آئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سعد اپنے سارے ترکش کو آپ نے بکھیر دیا اور آپ نے کہا سعد چلاؤ تیر تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ سمجھ، سبحان اللہ، اے سعد تیر چلاؤ، دشمنوں کو پیچھے کرو، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ ہے ان سعد کی بات کر رہا ہوں۔ جب وفات ہوتی ہے تو کیا حشر ہوا معلوم؟ جب سعد وفات ہو گئے تحرک لہ العرش، عرش معلیٰ میں لرزہ اور زلزلہ پیدا ہو گیا، ہل گیا، اور فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تاکہ سعد کی روح کے آنے میں رتی برابر بھی تاخیر نہ ہو۔ شہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے قبر میں رکھا، جنازہ رکھا گیا، یہ اٹھائے جنازہ تو صحابہ کہتے بہت لحیم شہیم، موٹے تازے تندرست، جنازہ بڑی طاقت سے صحابہ اٹھاتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی یہ تو پھول سے بھی ہلکا ہے معاملہ، سعد کا جنازہ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے اِنَّ لَهُ حَمَلَهُ غَيْرُكُمْ، تجھے معلوم ہے تمہارے علاوہ دوسروں نے اٹھا رکھا ہے، یعنی فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے سعد کا جنازہ۔ جب سعد کا جنازہ قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر بھینچ دی جاتی ہے، اللہ کے نبی لمبی دعا کرتے رہتے ہیں، تفصیل نہیں میرے بھائیوں، بھینچ دی جاتی ہے، اللہ کے نبی جو بہت لمبی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی یہ تو ایک نئی بات، کبھی آپ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم ہے سعد کی قبر بھینچ دی گئی تھی، میری دعا کی برکت سے سعد کی قبر کشادی کر گئی، حتی فرج عن۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ ہم لوگ اپنے بہت بڑے بڑے پہاڑ جیسے اعمال پر اترائیں نہ، سبق حاصل کریں۔ سعد ابن ابی وقاص کی شخصیت سے ہم لوگ نصیحت حاصل کریں، اگر اترا رہے تو یہ شیطانی فطرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اب بات ختم کرتے ہوئے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں کہ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن مسجد کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں نبی نبی ہے، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، ہے نا میرے بھائیوں؟ ایسے بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے تعلق سے چند بات سن کر کے جاؤ مسلمانوں، وقت تو خیر ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت لگا ہوا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ آکوٹ والے ایک دوسرے، محلے والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور کہیں گے بھائی ہمارے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھا، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ میں جنت میں ہوں، تو جہنم میں کیوں آیا؟ تو کیا کہے گا؟ لم نک من المصلین۔ میرے بھائیو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن کہہ رہے تھے، لیکن میں نماز کے لیے نہیں آتا تھا، اپنے لہو لعب دنیا داری میں لگا رہتا تھا۔ جی
تو شاعر کہتا ہے بے نمازو کیا غضب کرتے ہو تم، بے نمازو کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو تم، کچھ نہ تم نے اپنے رب کی یاد کی، کچھ نہ تم نے اپنے رب کی یاد کی، عمر اپنی مفت میں برباد کی، سر جھکا کاہل نہ ہو، سر جھکا کاہل نہ ہو، اٹھ تو صحیح، ارے بندہ ہونے کی علامت ہے یہی۔ اور دیکھیں ابھی آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وار غفلت وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین، جو کچھ میں نے کہا ہے چاہے جذباتی ہو یا غیر جذباتی ہو، اے اللہ یہ دل کے درد اور تیری رضا کی خاطر میں نے کہہ دیا ہے، اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنی رحمت خاص میں ڈھانپ لے اللہ، اے اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بوڑھوں کو، جوانوں کو اے اللہ شریعت کے مطابق، سنت رسول کے مطابق چلنے چلانے کی توفیق عطا فرما، اور خاص پر 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔